یہ جو ایران کے حوالے سے مسلسل وہ دھمکیاں بھی دیتے رہتے ہیں، بات چیت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم ایرانی قوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان کی اس مزاحمت کے نتیجے میں آج یہ صورتحال ہے کہ ساری گفتگو اب آبنائے ہرمز پر مرتکز ہے، اور یہ ایران کی فتح ہے کہ وہ چیز جس کا تذکرہ ہی نہیں تھا جنگ سے پہلے، اور دعویٰ یہ تھا کہ رجیم چینج ہوگی، دعویٰ یہ تھا کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور ہم پہلوی خاندان کے لوگوں کو لا کر وہاں انسٹال کر دیں گے، اور یہ دعویٰ تھا کہ ہم ان کا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیں گے، اور یہ دعویٰ تھا کہ ہم ان کا میزائل پروگرام ختم کر دیں گے اور ساری چیزوں پر قبضہ کر لیں گے، وہ سب کے سب میں امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے، بری طرح شکست ہوئی ہے۔ اور اب اس وقت ٹرمپ اپنے مڈ ٹرم الیکشن کو بچانے کے لیے کوئی ایسی کارروائی کرنے کے در پہ ہے کہ جس میں اس کو بظاہر فتح کا تاثر مل جائے، اور اپنے اس تاثر کے نتیجے میں وہ مزید انسانیت کو پامال کر سکتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ تمام باضمیر انسانوں کو روکنا چاہیے، اور خود امریکہ میں ایسے لوگ جو اب ٹرمپ کے خلاف ہیں اور اس پوری زائنزم کے خلاف ہیں اور ان کے جو ریسسٹ اپروچ ہے اس کے خلاف ہیں، ان کو میدان میں نکل کر وہاں سڑکوں پر آ کر اس کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی ایڈونچر سے پوری دنیا کو بچایا جا سکے۔ یہ جو جنگ مسلط کی اسرائیل اور امریکہ نے، اس نے پورے خطے کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں کرائسس پیدا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے ممالک، یعنی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں اس وقت شدید کرائسس آ گیا ہے، اور وہاں انرجی کا پرابلم ہے، اس کے نتیجے میں وہ لوگ اپنے جنریٹرز نہیں چلا پا رہے ہیں، اور فیکٹریوں میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہاں ان کو سہولت نہیں مل پا رہی ہے، اور لاکھوں ملینز کی تعداد میں مزدور جو ہیں وہ پریشان حال ہیں، اور ان کا وہ اپنے جو اہداف پورے نہیں کر پا رہے۔ پاکستان کی صورتحال بھی خراب ہے، لیکن پاکستان کی صورتحال خراب ہونے میں پاکستان کے اپنے حکمرانوں کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ یہاں جو پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا کوئی تعلق عالمی حالات سے نہیں ہے، اس لیے کہ عالمی مارکیٹ میں جو بھی قیمت ہے اس کے مطابق بھی پاکستان میں اس وقت بھی جو پیٹرولیم ہمیں ایکس ریفائنری مل رہا ہے وہ 250 سے 270 روپے کے درمیان مل رہا ہے، اور باقی اس پر 107 روپے سے زائد کی لیوی ہے، اور جو 10 روپے کی لیوی تھی پہلے وہ پیٹرول میں تھی وہ ڈیزل میں ڈال دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً تو پیٹرولیم مصنوعات سے لیوی یہ وصول کر رہے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے کلائمیٹ کی بھی ایک لیوی ڈالی ہوئی ہے۔ لیوی وہ ٹیکس ہے کہ جو روٹین کا ٹیکس بھی نہیں ہے، یہ حکومت اپنی مرضی سے جو امپوز کر رہی ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، آئینی عدالت میں، اور ہم نے یہ چیلنج کیا ہے کہ یہ ایک تو اس پہ جو قانون سازی 2025 میں کی گئی ہے فائنانس بل کے نام پر وہ درست نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ حکومت نے جو لیوی اب تک لی ہے وہ اس لیوی کا کیا کیا ہے۔ اس لیوی کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آج تک کی تاریخ میں 8066 ارب روپے، آج سے 2 مہینے پہلے تک وصول کی جا چکی ہے۔ 8066 ارب روپے، 8 ٹریلین روپیز، اور اس کا پرپز یہ تھا کہ اس سے آپ ریفائنری کو بہتر بنائیں گے، آپ کروڈ آئل کو پیوریفائی کرنے کا ٹھیک طریقے سے انتظام کریں گے، اور اس کی ترسیل کا صحیح نظام بنائیں گے۔ اگر یہ پیسہ اس کا جو ہے وہ 5% پیسہ بھی لگ جاتا تو شاید اچھی خاصی ڈیولپمنٹ ہو جاتی، اور پاکستان کو جو امپورٹ بل دینا پڑتا ہے جو ہم ریفائنڈ آئل لینے میں لگاتے ہیں، اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان جو آئل امپورٹ کرتا ہے اس میں 54% ریفائنڈ آئل کرتا ہے، اور اس کو اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں آئل ریفائنڈریز کی کیپیسٹی انہانس نہیں کی انہوں نے۔ اگر اس کو بہتر بناتے، اس کو ٹھیک کر دیتے، اور یہ لیوی اس میں خرچ ہو رہی ہوتی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو کروڈ آئل زیادہ لینا پڑتا، اور اس سے ہمیں سالانہ کم از کم 5-6 ارب ڈالر کا فائدہ ہونا تھا۔ یعنی IMF کا سالانہ قرضہ تقریباً 1.2-1.3 بلین ڈالر ہوتا ہے، اور پاکستان کو صرف اپنے اس قدم سے جو پیسے وصول کر چکے ہیں پاکستان کی قوم سے، وہ اس کا اگر 5-10% بھی یہ لگا دیتے تو آج جو ہے ہماری یہ حالات نہ ہوتے۔ لیکن یہ ساری حکومتیں اس میں شامل ہیں جو یہ لیوی وصول کر رہی ہیں۔ 2001 سے یہ لیوی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور نون لیگ ہو یا قاف لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا PTI ہو، ان سب نے اس لیوی کو وصول کیا ہے، اور ان سب نے اس لیوی کو وصول کر کے آئل ریفائنریز کو اپ گریڈ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، اور مجموعی طور پر معیشت کو جو ہے وہ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ 8066 ارب روپے جو لیوی میں وصول کر چکے ہیں وہ انہوں نے ریفائنری میں لگائے نہیں، اور IMF ان سے یہ حساب نہیں مانگتا۔ اہم بات یہ ہے
IMF ان سے نہیں پوچھتا کہ آپ نے اب تک جو لیوی لی ہے وہ کہاں خرچ کی ہے. IMF ان سے تقاضا کر رہا ہے کہ 18% لیوی میں مزید اضافہ کر دیا جائے, اور IMF ان سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ 430 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگا دیں. IMF یہ نہیں پوچھ رہا, اس نے آج تک کی تاریخ میں یہ سوال نہیں کیا کہ مریم نواز نے 11 ارب روپے کا جہاز کیوں خریدا. یہ سوال IMF نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF اور حکومت یہ ملی بھگت ہوتی ہے ان کی, یہ کک بیکس لینے والے لوگ ہوتے ہیں جو IMF کا ایجنڈا پورا کرتے ہیں, جو اس کے دوسرے آسپیکٹ ہوتے ہیں جس پر عوام پر بوجھ ڈالا جائے اس کو قبول کرتے ہیں IMF کا نام لے کر, اور جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی عیاشیاں کم کریں, آپ اپنی گاڑیاں چھوٹی کریں, آپ اپنی جو ہے وہ اخراجات کم کریں, ایڈمن کاسٹ کم کریں. اس پر کوئی نہیں سنتا. ایک عمومی سی بات آتی ہے کہ بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس وصول ہونا چاہیے, وہ چاہیے کر کے بات ختم ہو جاتی ہے. پورے سال میں 10-12 ارب روپے سینکڑوں مربع زمین رکھنے والے ٹیکس ادا کرتے ہیں, اور سیلریڈ کلاس 600 ارب روپے اپنی تنخواہوں سے جو ہے وہ ٹیکس کٹاتی ہے.